نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نکاح متعہ اسلام کے شروع میں فتح مکہ سے پہلے یہ حلال تھا، پھر قیامت تک کے لیے اس نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ متعہ کیا ہوتا ہے؟ متعہ کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ ایک مرد کسی عورت سے کہتا ہے کہ میں آپ کے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے یا فلاں چیز فلاں کپڑا دیتا ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ کے جسم سے استمتاع یعنی فائدہ حاصل کروں گا۔ عورت اس کو راضی پسند کر لیتی، راضی ہو جاتی، تو مرد اس کے جسم سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو اب خاص فرقے کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نکاح متعہ شروع سے اب تک جائز اور حلال ہے، اس کو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام قرار دیا، اس کے علاوہ کسی نے اس کو حرام نہیں قرار دیا۔ تو یہ صاف جھوٹ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم آپ کے سامنے اہل بیت کے دو شہزادوں سے روایت پیش کرتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کے واسطہ سے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، ایک اہل بیت کے فرزند ہیں عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب اور حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، ان دونوں سے روایت ہے۔ ان دونوں نے اپنے والد امام محمد بن علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ یعنی ابن حنفیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن عورتوں سے متعہ سے منع فرمایا۔ یہ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح یہ روایت سندہ صحیح صحیح سند کے ساتھ ہے، اور یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح یہ روایت تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ اہل بیت کے تین افراد ہیں، دو اہل بیت کے نوجوان جو حضرت محمد بن حنفیہ اور اس طرح عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب، یہ دونوں، اور اس طرح حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، یہ دونوں محمد بن حنفیہ سے اور وہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن متعہ سے ہمیں منع کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار دلائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 سے 5 دلائل ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام نے متعہ سے منع فرمایا۔ سب سے پہلی روایت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو ہے 3 اوتاس والے سال 3 دن متعہ کی اجازت دی تھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے قیامت تک کے لیے منع فرما دی۔ مسلم کے اندر روایت ہے، 1405 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت جو ہے صابرہ بن معبد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ، اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر جو ہے دارالسلام والا جو انڈیشن ہے اس کی 1406 نمبر روایت ہے۔ تیسری روایت ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق، نکاح، عدت اور میراث نے متعہ کو ختم اور حرام قرار دیا۔ یہ ابن حبان کے اندر صحیح درجے کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی روایت ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی آدمی نے کہ متعہ کے بارے میں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متعہ جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ حوالہ آپ سنن الکبریٰ للبہقی کی جلد 7 اور صفحہ 202 پر سند صحیح کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دفعہ متعہ کی اجازت دی، پھر اسے حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے کسی شادی شدہ شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے متعہ کیا ہے تو میں اسے رجم کر دوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1963 ہے، سندہ حسن۔ اور اسی طرح یہ 5 روایات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حوالہ بھی دے دیا، اور وہ بھی متعۃ النساء کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔
ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ متعۃ النساء کو جائز سمجھتا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ اس آدمی کو مخاطب کر کے کہ تو بے وقوف آدمی ہے۔ مسند ابی عوانہ جلد 2 صفحہ 276 حدیث نمبر 3298 نمبر ہے، سند صحیح کے اندر سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر بن خطاب، نبی علیہ السلام کے حوالہ جات، ساری باتیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ سارے صحابہ متع کو حرام سمجھتے تھے۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے متعۃ النساء کو جائز سمجھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور ان کے طرف سے جواز کا جو فتویٰ وہ منسوخ ہے۔ مشہور سکہ تابعی امام ربیع بن صابورہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما مات ابن عباس حتی راجع عن هذه الفتیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوت ہونے سے پہلے متعۃ النساء کے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ مسند ابی عوانہ کے جلد 2 صفحہ 263 ہے اور حدیث نمبر 3284 ہے سند صحیح کے ساتھ۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کے کی وضاحت کرتے ہیں کہ متعۃ النساء کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام کر دیا، یہ متع حرام ہے۔ اب اس کو استعمال کرنا یا اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا، اس سارے معاملات کو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا، متع قیامت کے دن تک حرام ہے۔ ایک اور آخری روایت ملاحظہ فرمائیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب النکاح کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے فائدہ یعنی نکاح متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب اللہ تعالیٰ نے متع کو قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے متع کرنے والے کو بے وقوف کہا ہے، اہل بیت اس کو حرام کہتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ اور ہم حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ کے بیٹے وہ بھی متع کو حرام کہتے ہیں۔ تو اس لیے متع حرام ہے، متع ناجائز ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے، اہل بیت کی روایات سے، اصحاب مصطفیٰ کی روایات اور دلائل سے متع حرام ہے۔ اہل سنہ کے اندر متع جائز نہیں ہے۔ جو اس کو جائز کہتے ہیں تو وہ اس کے جواب دہ ہیں، اور اہل سنہ کے تمام علماء، تمام مکاتب، تمام مسالک اس متع کو حرام کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔